یہ کہانی ہے اس بچی کی جس کو 3 لوگ اغوا کرتے ہیں، لاہور سے اغوا کر کے برے والا لے کے جاتے ہیں. وہاں پر 3 لوگ تقریباً 16 دن تک اس بچی کو جسمانی طور پر نوچتے ہیں. پھر ان تینوں نے زیادتی کی تھی میرے ساتھ. آپ نے ان کو روکا نہیں، آپ چیخی نہیں، چلائی نہیں آپ؟ بہت کچھ کیا لیکن یہ لوگ نہیں رکے. پھر یہ لوگ مجھے لے کے گئے ہیں ایک کمرے میں، انہوں نے مجھے بند کر دیا. اچھا. میرے ساتھ زیادتی کی مجھے، مطلب کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی نا تو میری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی. اچھا. کتنے دن رکھا انہوں نے آپ کو پاس؟ مجھے اپنے پاس انہوں نے 2 ماہ رکھے ہیں. 2 ماہ رکھے ہیں؟ جی. 2 مہینے کے اندر یہ تینوں لوگ آپ کے ساتھ یہ گندا فعل کرتے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تم نکاح نہیں نہ کرو گی تو ہم تمہیں مار دیں گے، تمہاری امی کو مار دیں گے، تمہارے بھائی کو مار دیں گے اگر تم یہ نکاح نہیں کرو گی تو. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مجاہد نیاب آپ کی خدمت میں حاضر، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمن پوائنٹ. ناظرین، جب ظلم بولتا ہے تو سر چڑھ کے بولتا ہے. میرے ساتھ بیٹھے اب جس بچی کو دیکھ رہے ہیں اس کی عمر محض 13 سال ہے، اور 13 سال کی عمر میں اس کے ساتھ 3 درندے پہلے زیادتی کرتے ہیں. صرف زیادتی نہیں کرتے، زیادتی کے بعد اس کی ایک شخص کے ساتھ زبردستی نکاح بھی کروا دیا جاتا ہے. یہ سارا معاملہ ہے کیسے، اس بچی کو اغوا کیسے کیا گیا، اور پھر 3 لوگ اس کے ساتھ کیسے درندگی کرتے رہے، اور اس کے بعد نکاح کیسے ہوتا ہے، یہ سارا معاملہ ہے کیا، آئیے انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا کتنی عمر ہے آپ کی؟ 13 سال. 13 سال عمر آپ کی، یہ پکی بات ہے؟ جی. کیسے معاملہ ہوتا ہے، کہاں پر آپ کام کرتی تھی اور وہاں سے آپ کو کیسے اغوا کیا گیا؟ میں کام گلشن راوی میں کرتی. وہاں گلشن سے راوی کہاں پر کام کرتی تھی، کن کے پاس کرتی تھی، کس چیز کا کام کرتی تھی آپ؟ میں کوٹھی میں کام کرتی تھی. کیسے بلایا اور آپ کو جو بلایا گیا پھر اغوا کیا گیا، یہ سارا معاملہ کیسے ہوا؟ میں صرف صابن لینے کے لیے باہر نکلی تو آگے سے یہ 3 لوگ تہاور اور نعیم اور سیلا، یہ 3 لوگ کھڑے ہوئے تھے. اچھا. انہوں نے مجھے آٹو رکشے میں بٹھایا ہے. مجھے کہتے ہیں تمہاری بہنا کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، آؤ تمہاری بہنا کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، چلو آؤ ہاسپٹل میں چلیں. آٹو رکشے میں بٹھایا. اچھا. پھر انہوں نے مجھے بوتل پلائی ہے. اچھا. میں بے ہوش ہو گئی، مجھے نہیں پتا چلا کہ مجھے کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں. ان 3 لوگوں نے آپ کو کیا کہا کہ آپ کی بہن کی طبیعت خراب ہے، اس کو پوچھنے جانا ہے؟ جی. آپ کے جاننے والے ہیں یہ؟ جی رشتے دار ہیں، دور کے واقف ہیں؟ دور کے ہیں. ویسے واقف ہیں؟ جی. اچھا. پھر یہ لوگ مجھے لے کے گئے ہیں ایک کمرے میں، انہوں نے مجھے بند کر دیا. اچھا. میرے ساتھ زیادتی کی، مجھے نہیں پتا کہ جب یہ آپ کو لے کے گئے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلا کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں، یہ اس رستے کے دوران آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ نہیں، مجھے انہوں نے بوتل پلائی تھی. اچھا. بوتل میں کوئی نشہ وغیرہ تھا؟ جی. اچھا. پھر مجھے نہیں پتا چلا کہ مجھے کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں. اچھا. تو میرے یہ قدم ایک دفعہ آنکھ کھلی تو ایک کمرے میں بند کیا ہوا تھا انہوں لوگوں نے. جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ ایک کمرے میں بند تھے؟ جی. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر ان تینوں نے زیادتی کی تھی میرے ساتھ. آپ نے ان کو روکا نہیں، آپ چیخی نہیں، چلائی نہیں آپ؟ بہت کچھ کیا لیکن یہ لوگ نہیں رکے. کیوں اس طرح انہوں نے کیوں کیا، کیا وجہ تھی؟ کوئی آپ کی پرانی دشمنی تھی، کوئی معاملہ تھا، کیا وجہ کیا بنی؟ یہ نہیں مجھے پتا. کتنے دن رکھا انہوں نے آپ کو پاس؟ مجھے اپنے پاس انہوں نے 2 ماہ رکھے ہیں. 2 ماہ رکھے ہیں؟ جی. 2 مہینے کے اندر یہ تینوں لوگ آپ کے ساتھ یہ گندا فعل کرتے رہے ہیں؟ نہیں. اچھا. ایک شخص کے ساتھ انہوں نے نکاح کر دیا تھا میرا. اچھا. یہ سارا معاملہ نکاح سے پہلے کتنی دیر ہوتا رہا؟ نکاح سے پہلے؟ نکاح سے پہلے 15-16 دن ایسے گزر گئے. ناظرین، یہ ہے میرے ملک کے اندر کوئی بھی شخص کسی بھی بچی کو اغوا کر سکتا ہے اس طرح. 16 دن 15 دن بقول اس بچی کے کہ 13 سال کی بچی ہے، اس کو 15-14 دن اپنے پاس رکھا گیا، استعمال کیا گیا، اور اس کے بعد بقول اس بچی کے اس کا کسی شخص کے ساتھ زبردستی نکاح کروا دیا گیا. کس سے نکاح کروایا گیا، کیسے کروایا گیا، باقی سارا معاملہ کیسے ہوا؟ وہ پھر یہ لوگ میری حالت خراب ہو گئی، مجھے ویاڑی میں لے گئے. پھر ادھر جا کے انہوں نے میرا نکاح کیا زبردستی. اور پھر حالت مثلاً کس طرح خراب ہو گئی تھی، کیا ہوا تھا؟ کھل کے بتانا ہے. مطلب کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی نا تو میری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی. اچھا. تو پھر مجھے یہ لوگ ویاڑی میں لے گئے ہیں. اچھا. ادھر جا کے زبردستی انہوں نے نکاح کروایا تھا میرے سے.
لاہور سے جب انہوں نے آپ کو اغوا کیا تو یہ لاہور سے آپ کو کہاں لے کے گئے تھے، یہ پتہ ہے آپ کو؟ ویاڑی میں لے کے گئے، لاہور سے ویاڑی لے کے گئے؟ اپنے گاؤں میں لے کے گئے، اچھا. اپنی پھوپھو کے گھر، وہ لڑکے کی پھوپھو کے گھر میں رکھا بند کر کے. مجھے 2 ماہ باہر نہیں نکلنے دیا انہوں نے. آپ نے اپنے گھر میں کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، کسی کو بتایا نہیں، کسی کو فون نہیں کیا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، مجھے ان لوگوں نے اغوا کیا ہے؟ نہیں، وہ موبائل نہیں تھے دیتے، باہر بھی نہیں نکلنے دیتے تھے. آپ کے گھر والوں نے آپ کی تلاش آپ کے گھر والوں نے آپ کو تلاش نہیں کیا کہ ہماری بچی اچانک غائب ہو گئے، کدھر گئی؟ نہیں، انہوں نے کیا تھا لیکن انہوں کو نہیں پتہ چلا. ان کو نہیں پتہ چلا. جی. زبردستی نکاح ہو گیا، یہ نکاح کیسے کروایا گیا؟ کورٹ کے اندر یا کسی گھر کے اندر یا کسی مولوی نے کروایا تھا؟ کیسے ہوا تھا؟ کورٹ کے اندر. اچھا. وہاں پہ مولوی بھی تھا. اچھا. اس لڑکے کی کزن وغیرہ بھی سے سارے ہی تھے، اس کی پھوپھو بھی تھی، اس کا پاپا بھی تھا. کیسے کروایا گیا؟ دھمکی لگائی گئی، مارنے کا کیا گیا؟ کیوں آپ کورٹ میں جا کے آپ کیوں دب گئی؟ آپ وہاں پر جا کے شور بھی ڈال سکتی تھی کہ میرے ساتھ زبردستی یہ کر رہے ہیں سارا کچھ. انہوں کو میں نے کہا تھا میں نے نکاح نہیں کرنا. انہوں نے کہا تم نکاح نہیں نہ کرو گی تو ہم تمہیں مار دیں گے، تمہاری امی کو مار دیں گے، تمہارے بھائی کو مار دیں گے اگر تم یہ نکاح نہیں کرو گی تو. اتنے ہی وہ درندے ہیں، اتنے کو بڑے بدماش ہیں جو کہ قانون سے نہیں ڈرتے، اور آپ کو وہ چیز کی دھمکی لگا رہے ہیں کہ ہم تمہاری امی کو مار دیں گے، تمہارے بھائیوں کو مار دیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے. اتنے بڑے بدماش ہیں. یہ نہیں مجھے پتا کرتے کیا ہیں؟ کرتے وہ ادھر میری آپی ہیں نا، وہ رکشے ہی چلاتے ہیں، تو دوسرے اس کے کزن وغیرہ وہ نہیں مجھے پتا کہ وہ کیا کرتے. ناظرین، یہ بچی ہے، یہ نہ تو کھل کے وہ چیزیں بتا سکتی ہیں جو کس کے ساتھ کی گئی ہیں، جس طرح اس کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا ہے، نہ یہ کھل کے وہ چیزیں بتا پا رہی ہے کہ وہ لوگ کیا ہیں. جو بندے ایک بچی کو لاہور سے اغوا کر کے برے والے لے جا سکتے ہیں، وہاں پر لے جا کر 15-16 دن استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر زبردستی نکاح کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں، وہ لوگ کون ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے، یہ سمجھدار بندہ بخوبی جان سکتا ہے اور اس چیز کو سمجھ سکتا ہے. پھر اس کے بعد نکاح ہو گیا، پھر آپ وہاں پر باقی جو تقریباً 1.5 مہینہ ہے وہ کیسے گزارا؟ پھر ایسے ہی انہوں نے کمرے میں بند کیا ہوا تھا مجھے، کھانا وغیرہ اتنا نہیں دے دیتے. اچھا. ڈراتے دھمکاتے تھے تم بیان دو انہوں کے خلاف. کس چیز کے بیان؟ اپنے گھر والوں کے خلاف؟ اچھا. جی. پھر تو وہ انہوں نے پھر مجھے جج کے پیش کیا تو جج نے مجھے دارالمان میں بھیج دیا. دارالمان میں بھیج دیا؟ جی. آپ نے وہاں پر بیان نہیں دیے اپنے ماں باپ کے خلاف؟ نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، میں نے نہیں دیے تھے. اچھا. میں نے کہا تھا انہوں نے مجھے ڈرایا دھمکایا تھا اگر تم ہمارے خلاف بیان دو گی نا تو ہم تمہیں مار دیں گے. تو پھر میں نے ادھر نہیں بیان دیے اپنی امی کی اس طرف. 2 مہینے کے اندر، جو 2 مہینے آپ وہاں پر رہی ہیں، اس 2 مہینے کے اندر آپ کا ایک دفعہ بھی اپنے گھر اپنی ماں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے باپ سے رابطہ نہیں ہوا؟ نہیں. آپ کے ویسے والدین، آپ کے گھر والے کیا کرتے ہیں؟ نہیں، میرے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ڈیتھ ہو گئی ہے. بھائی کیا کرتے ہیں؟ امی کیا کرتی ہیں؟ بھائی رکشہ چلاتے ہیں رکشہ چلاتے ہیں. اور امی اور میں کام پہ جاتے تھے گھر کوٹھی کا میں. نظام کیسے چلتا ہے؟ نہیں، صحیح نہیں چلتا. یعنی کہ مشکل ہوتی ہے. جی. اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لوگوں نے اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لوگوں نے یہ کام کیا کہ غریب ہیں کیا کر لیں گے، یہی چیز ہے. جی. 2 مہینے بعد آپ دارالرحمان آئی اور اپنے گھر والوں کو کیسے ملی اور آج یہاں ہمارے تک کیسے پہنچی ہیں آپ؟ وہ میری امی لوگوں نے ملاقات کی نا تو. گھر والوں نے؟ جی. اونچا بولیں تھوڑا سا. جی، میری ماما نے میرے ساتھ ملاقات کی تھی. اچھا. تو پھر میری ماما نے کہا تھا تم گھر آ جاؤ، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے. میں گھر چلی گئی اپنی امی کے گھر. پھر مجھے میری ماما نے نکلوایا تھا. 4 ماہ وہاں پہ دارالمان میں رہی ہوں. 4 ماہ وہاں پر بھی رہی ہیں؟ جی. چھوٹی سی عمر میں اتنی ساری مصیبتیں کاٹنا مشکل ہے نا یہ سفر. جی. اس کے پیچھے کس کو وجہ ٹھہرائیں گی؟ کون ہے اس کی وجہ؟ اس کی وجہ وہی لوگ ہیں. کون کون ہیں؟ ان کے نام دوبارہ بتائیں تاکہ دنیا دیکھے، تاکہ لوگ سنیں تحاور. کیا نام ہے ان درندوں کے؟ تحاور اور نعیم اور سیلا. تحاور، نعیم، سیلا. یہ تینوں ہی رکشہ چلاتے ہیں یا یہ الگ الگ کام کرتے ہیں؟ نہیں، 2 جنے رکشہ چلاتے ہیں اور 1 جنا الگ کام کرتا ہے. الگ کام کرتا ہے. ناظرین،
یہ کہانی ہے اس بچی کی جس کو 3 لوگ اغوا کرتے ہیں، لاہور سے اغوا کر کے برے والا لے کے جاتے ہیں. وہاں پر 3 لوگ تقریباً 16 دن تک اس بچی کو جسمانی طور پر نوچتے ہیں. اس کے بعد اس بچی کا کسی شخص کے ساتھ زبردستی نکاح کروا دیا جاتا ہے، اور نکاح کروانے کے بعد اس کو گھر کے اندر بند رکھتے ہیں اور گھر میں کسی ماں باپ یعنی کہ اپنے اس بچی کے گھر والوں سے اس کا رابطہ نہیں کرنے دیتے. تو مجھے بتائیے گا کہ آج آپ کا میڈیا پر آنے کا مقصد کیا ہے، کیا چاہتی ہیں؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ انہوں کے خلاف ایف آئی آر کٹی جائے. ابھی تک آپ کی ایف آئی آر نہیں کٹی؟ نہیں کوئی پرچہ، کوئی اپلیکیشن نہیں کروائی آپ نے؟ نہیں کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کروائی؟ نہیں، ہم کرواتے ہیں، آگے سے کوئی بات ہی نہیں سنتا. مثلاً کیا کہتے ہیں؟ پولیس والے بات نہیں سنتے؟ نہیں، مثلاً کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جاؤ، ہم نے نہیں کرنا یہ کیس، یہی بولتے ہیں. یہ نہیں مجھے پتا. جی پنجاب صاحب، یہ بات بڑی سوچنے والی ہے. کوئک رسپانس کدھر ہے آپ کا؟ کوئک رسپانس تھانے کے اندر جائیں تو بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ 302 کا کیس، 302 کی ایف آئی آر 8 گھنٹے میں، 376 کی ایف آئی آر 8 گھنٹے میں، 377 کی ایف آئی آر 8 گھنٹے میں. ادھر ایک غریب کی بچی کی عزت لٹ جاتی ہے، اور آج میرے خیال سے تقریباً 6 سے 7 منتھ ہو گئے ہیں، کوئی اپلیکیشن تک نہیں ہوئی. بقول اس بچی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تھانے جاتے ہیں، ہماری بات نہیں سنی جاتی. اسی طرح ہی ہے؟ جی کہتے کیا ہے تھانے والے؟ یہ نہیں مجھے پتا، یہ میری ماما اور میرے بھائی کو پتا ہے. ان کو پتا ہے، جی آپ کو نہیں پتا؟ نہیں. آج کیا چاہتی ہیں، کیا اپیل کریں گے اداروں سے؟ ان کو کیا کہنا چاہتی ہیں کہ وہ جو شخص ہیں، جو درندے ہیں، جنہوں نے آپ کی عزت لوٹی، آپ کو آپ کی عزت سے محروم کیا، ان کے لیے کیا کہیں گی؟ ان کے لیے یہی کہوں گی کہ ایف آئی آر کاٹی جائے، ان انہوں کو پکڑا جائے. پہنچایا جائے. جی ناظرین، بچی ہے، پتہ نہیں ہے کہ کیا کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے، اور اس وقت میرے خیال سے ڈری بھی ہوئی ہیں، کیونکہ جو ایک بچی چھوٹی سی عمر میں 13-14 سال کی عمر میں کہتا ہوں کہ اتنا بڑا حادثہ جھیل کیا ہے، اس کے لیے اسٹیبل ہونا بڑی مشکل بات ہوتی ہے. یہ بچی ہے، 13 سال اس کی عمر ہے، اس کی عزت کو نوچا گیا ہے، اس کی غربت کا فائدہ اٹھایا گیا کہ یہ غریب ہیں، یہ کیا کر لیں گے. وہ درندے 3 لوگ جو کہ میرے خیال سے آج بھی آزاد پھر رہے ہیں، ان کی ناک تلے جوں نہیں رینگتی. شاید اس کے پیچھے ہماری سب سے بڑی کمزوری ہمارے اداروں کی ہے، جو کہ صرف غریب کی نہیں سنی جاتی ہے. تو بابا جی کی تصویر یعنی کہ قائد اعظم کہ نوٹ جس کے پاس ہوتے ہیں اسی کی سنی جاتی ہے. اس ویڈیو سے آپ کیا سیکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دیکھتے رہیے ایمن پوائنٹ. اللہ نگہبان.